کہ سیاست میں آنا کیسا ہے اور سیاست کرنا اور مذہب کا سیاست سے تعلق ہے کہ نہیں. دیکھیں بالکل ہے. آسان الفاظ میں سیاست کو یوں سمجھ لیں کہ تدبیر اختیار کرنا کسی بھی چیز کے لیے، اچھائی کے لیے، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، کسی نظام کو چلانے کے لیے تدبیر اختیار کرنے کا نام سیاست ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام نہیں بنایا تھا صحابہ کرام کے معاشی مسائل کے حل کے لیے، پھر جنگی تدابیر کے حوالے سے، پھر صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے حوالے سے، مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے. تو سیاست تو عین دین کا ایک حصہ ہے. تو اس کو مزید اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ موجودہ سیاست کے طرف آنے سے پہلے کہ جیسے پیسہ فی نفسی ہی بالکل صحیح چیز ہوتی ہے، ہمارا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یا خرچ کرنے کے ذرائع اگر ہم غلط اختیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیسہ خراب ہے، پیسہ حرام ہے، پیسہ غلط ہے. اگرچہ پیسہ خراب نہیں ہوتا. آپ ایک حرام کا نوٹ رکھیں، ایک حلال کا نوٹ رکھیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے. اصل اختیار کرنے والوں کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے ہی سیاست فی نفسی ہی بالکل بہت اچھی چیز ہے، ہمارے مذہب سے اس کا بالکل تعلق ہے. لیکن موجودہ جو سیاست ہے کہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، الزام تراشی ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ، یہ تمام چیزیں اس کو جو سیاست کا نام دے دیا گیا ہے، حقیقتاً یہ سیاست نہیں ہے، یہ تخریب کاری ہے. تو بہرحال اس دور کے حوالے سے بھی مطلب یہ کہ جو مثبت تدابیر اختیار کرے تو گویا کہ اس نے ایک مثبت سیاست کو اختیار کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے اور دینداروں کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. سیاست میں برا کہنا بھی ایک دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. جہاں اور سیاسی گل خدا دیا بندہ صحیح بخاری اور مسلم پر سیاست انبیاء کر دے. لفظ ہی حضور نے سیاست کا فرمایا کہ بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے. کلما ہلک نبی خلف نبی، ایک نبی فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا. سیاست کی ہے ملکی انتظام. ایسے اپنے کو کر لینا سی ہیرا پھیری کا نام سیاست ہے. ایک کنجرا نے ایک بات بنائی، تجارت کا نام مانا ہیرا پھیری، تجارت خرید و فروخت. اگر وہ کوئی جوا کھیل رہا ہے، سود کھان رہا ہے، دوسرے دھوکے کر رہا ہے، اس تجارت میں لفظ کا گناہ نہیں ہوتی، اپنی حرام دردی. تجارت تو صرف خرید و فروخت. سیاست کی ہے امور مملکت اور رعایا دے معاملات نو درست رکھنا کہ رعایا جڑی نو تنگی نہ دیکھنی پے، ظلم نہ ہوئے، خلق خدا آرام نہ لفظ ہے. فرمایا کہ بنی اسرائیل دی سیاست انہوں نے انبیاء کرتے سی. جب ایک فوت ہوں سی دوسرا چارے سنبھال دینا سی. ہوں آپ نے فرمایا خاتم الانبیاء، میں پیغمبر خدا آخری نبی ہوں، وسیکون خلفا. ہوں نبی نہیں ہون گے، خلیفے ہوں گے، خلیفے امت کی سیاست کریں گے. اس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب السیاست شرعیہ فی اصلاح رعیہ کہ رعایا نو ٹھیک رکھنے واسطے شرعی سیاست دین کی انتظام دستا. یعنی کئی ایسے اچھے عمدہ لفظ ہے جنہوں کے خلاف اینا پروپیگنڈا کیا کہ تقریر ہی کرنے والی کھلوتا نا میری بات جڑی ہے سیاسی نہیں. اللہ دیا بندہ تیرے منہ سے تھکنا چاہیے بھی تو دین دے بنیادی مسئلے نہیں آنا میں راج اور سیاسی ملک کا انتظام نہیں ٹھیک کرنا، رعایت حالات درست نہیں کرنے اسلام کی ہے. انہاں کتابوں کے اترنے کی ضرورت کی ہے. اس پروں قرآن مجید کو کھلی اکھا نہ دیکھے، زیادہ لمبی چوڑی ایک بڑی گزر لینا انصاف کتاب دس دی ہے. یہ غلامہ اور محکومانی نہیں آئی. راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس. پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا، راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا، کس طریقے سے ملک کو چلانا، دیش کو چلانا. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام has the solution to all the problems of humanity. اسلام ایک مکمل دین ہے. وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے. تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے. لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے. اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث. تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن. افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا. کہتے جی جو پاکستان میں علماء سیاست کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کا سیاست سے کیا کام، یعنی سیاست جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو کافروں کے ہم نوا ہوں. آخر علماء میدان میں آئیں گے تو کام ہوگا نا.
یہ کیا منع ہے کہ علماء سیاست میں نہ آئیں؟ مجھے یاد ہے اسی عالم میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ جب کبھی تشریف لاتے تھے نا تو میرے پاس قیام فرماتے تھے، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے تھے۔ تو رکن یمانی کے پاس ہم بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے کہ مولوی وکی میں جب MNA بن گیا، اسمبلی میں گیا اور اسمبلی کا ماحول دیکھا کہ تمام سارے لوگ جو ہیں وہ انگلش سوٹڈ بوٹڈ ہیں اور عورتیں میک اپ سگار کر کے کھلے بالوں اور کھلے چہرے کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو میں رات کو روتا رہا کہ یا اللہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے کہ میں مسجد و مدرسے میں بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھانے والا کہاں آ گیا ہوں؟ یہ میرا مقام تو نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں کئی دن روتا رہا، کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمیں اس دن سمجھ آیا جب ختم نبوت کے بارے میں اسمبلی کے اندر ہمارا مقابلہ ہوا مرزا ناصر قادیانی سے، اور اسمبلی میں جب بحث چلی اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہمیں فتح دی کہ اسمبلی میں قانون بنا دیا کہ قادیانی کافر ہے، اور وہ صلہ اگر ہم اسمبلی کے اندر نہ ہوتے، خود فرمایا کہ میں کوئی عطاء اللہ شاہ بخاری سے بڑا لیڈر تھا، میں ان سے کوئی بڑا خطیب تھا کہ وہ 10,000 بندہ مروا بیٹھے مسئلہ حل نہ ہوا، ہم نے ایک تھپڑ بھی نہیں کھایا اور فیصلہ کروا دیا، تو یہ اسمبلی میں بیٹھنے کی برکت تھی۔ اگر ہم وہاں نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس باہر تو طاقت تھی لیکن اسمبلی اور ایوانوں کے اندر طاقت نہیں تھی۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ باتیں کہہ دینا بڑا آسان ہے، ان علماء کی وجہ سے آپ کئی کفر کے کاموں سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی 100% بات نہیں منوا سکتے تو 10% تو منوا ہی دیتے ہیں نا، ورنہ ہم تو وہ 10% بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے تم صرف اعتراض نہ کیا کرو، تم خود کوئی دین کا کام کر کے دکھا دو نا، جہاں مولوی کو بڑی سبری جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارا دین ہمہ پہلو دین ہے، ہمارا دین ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مسجد کے اندر کا نظام بھی ہمیں دیتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر کا نظام بھی ہمیں دیتا ہے۔ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، تو اقبال نے کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ چنگیز خاں اور ہلاکو خاں پیدا ہوتے ہیں اگر سیاست اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ آج ہم نے جو اپنا حال بنا لیا ہے اس میں سب سے بڑی مشکل ہم لوگوں نے خود اپنے لیے پیدا کی ہے۔ تو رب کریم نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، اس نظام کا نام شریعت ہے۔ اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ لیکن نا آج بہت سارے لوگ میری طرح درویش بن گئے، کہنے لگے ہم نے نہیں سیاست کی بات کرنی، لوگ ناراض ہو جاتے، جمعہ پڑھنا چھوڑ جاتے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جی آپ نے سیاست کی بات کر دی، میں نہیں آؤں گا۔ سیاست تو بھائی معاذ اللہ، حکومت تو کوئی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، ہم تو درویش لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں حکومت کا کوئی چاؤ نہیں، کوئی شوق نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب وقت آیا تھا تو میرے رسول پاک نے مدینے کی اسٹیٹ کی حکومت سنبھالی تھی کہ نہیں سنبھالی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاذ اللہ ایک کونے میں ہو کے درویش بننے لگ گیا ہے۔ مولا علی شیر خدا سے بڑا ولی کون ہوگا؟ لیکن حضرت علی نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی کہ نہیں سنبھالی؟ حضرت صدیق اکبر نے سنبھالی کہ نہیں؟ فاروق اعظم میدان میں اترے کہ نہیں اترے؟ حضرت عثمان غنی آئے نہیں؟ تو ان سے زیادہ درویش ہو گیا ہے کہ مجھے کیا لگے۔ یاد رکھیے گا پورا نظام دین نے بنا کے ہمیں دیا ہے، حکومت کس طرح کرنی ہے، خلیفہ کہ کیا اوصاف ہوں گے، کیا طریقہ ہوگا، پورا دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم نے یہ چیز ظالموں کے حوالے کر دی، مجرموں کے حوالے کر دی، لوگ خاموش ہو گئے۔ ہم تمہیں نہیں چھیڑتے، تم ہمیں نہ چھیڑو۔ دین کو چند رسومات کا پابند کر کے جو دین کا اہم پہلو تھا وہ ہم نے ظالموں، جابروں، فاسقوں کے حوالے کر دیا۔ اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں۔ اسلام میں سیاست ہے، سیاست میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے۔ کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی، وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے۔ میں نے تقریر کی حمایت کی، اس میں بھی
شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے, میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں, خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں, مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا, اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ گئے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, تو اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے جو لیڈرشپ پیدا کی تھی وہ سیدنا عثمان کے زمانے میں کم و بیش ختم ہو گئی. لیڈرشپ صحابہ کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, تابعین کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, لیڈرشپ کہاں تھی اتنی بڑی سلطنت میں جس کو لوگ اس طرح قبول کر لیں. تو جو چیز سیدنا علی کے زمانے میں قبول نہیں ہو سکی, عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیت کو یہ اعتماد حاصل نہیں ہو سکا کہ باقی سارے کے سارے لوگ آ جاتے اور کہتے کہ حجاز میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے, خلافت راشدہ کا احیاء ہو گیا ہے, اب ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں. ایسا نہیں ہوا. جب تلواریں کھنچ جاتی ہیں اور استبداد کے ذریعے سے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہو گئے, اس کے بعد پھر کوئی نظم بنانا اتنا آسان کام نہیں کہ 10 لوگوں کو آپ جمع کریں تو اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ضیاء الحق صاحب نے میرے سامنے 10 نوعیت کے تجربات کیے علماء کے کہنے پر, سب کے سب ناکام ہو گئے, اور آخر میں وہی سیاست, وہی سیاسی جماعتیں, اور آخر میں وہی جنیجو صاحب, اور پھر ان کی بنائی ہوئی اسمبلی میں جو غیر جماعتی طور پر منتخب کرائی گئی وہی سب کچھ وجود میں آ گیا جس کو ختم کرنے کے لیے وہ نکلے تھے. تو میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے مذہبی لوگوں کو سمجھنا سیکھنا چاہیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ دین اور سیاست کا کیا تعلق ہے, دونوں الگ ہے یا دونوں ایک جیسے, یا پھر جو لوگ دینی ہوتے ہیں سیاست میں نہیں جاتے, سیاست لوگ جو ہے دین میں نہیں آتے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے ہمارے دین کا اور سیاست کا بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ ہمارا دین وہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں مکمل دین ہے. ظاہر سی بات ہے پولیٹکس ہیومن جس کو کہیں گے سویلائزیشن کا یا انسانی سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. لیڈرشپ کون چنا جائے گا, کون لیڈ کرے گا, تو یہ سیاست ہے, تو یہ اٹوٹ حصہ ہے. سیاست بھی اسلام کا اور شریعت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اندر, تو لہٰذا یہ اس سے ہٹ کر نہیں. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی سیاست بڑی گھٹیا اور گندی ہو چکی ہے, ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن دینی سیاست بہت پاک ہے, اس کے طریقے بہت پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں. دینی سیاست کی دنیاوی سیاست کا سب سے بڑا فرق کیا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دینی سیاست وہ ہے جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے اس کو نہیں دی جاتی ہے, اور دنیاوی سیاست کے لیے خواہش مند لوگ ہی آگے آ کر لیتے ہیں. اسلام کے اندر جو آدمی خواہش مند ہو کہ مجھے پوزیشن ملے اس کو پوزیشن نہیں دی جاتی ہے, یہ سب سے پہلا اصول ہے. اور دنیا میں جو خواہش مند ہو وہی آ کے نام لکھاتا ہے پھر اسی کو چنا جاتا ہے, سب سے بڑا ڈفرنس. جب ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے کون آئیں گا اور وہ کہہ رہا ہے میں آ سکتا ہوں, تو یہ اس کا پرابلم ہے. پبلک کہے کہ یہ لائق ہے اس کو بنایا جائے, جس کے لیے وہ نہیں بولیں گا مجھے بننا ہے, لوگ کہیں گے اس کو بنایا جائے, جیسا لیڈر ہم نہیں پاتے ہیں. یہ ڈفرنس ہے بہت بڑا. بٹ بہرحال وقت نہیں کہ اتنے کم وقت میں لمبا اس پر ڈسکشن کروں, بٹ کیونکہ آپ نے سوال کیا, ہاں سیاست اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے. سیاست دین کے لیے ہے, دین سیاست کے لیے نہیں ہے کہ دین قربان کرو سیاست مل جائے. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت, رزق سے مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا آج اس طرح روح اقبال سے معذرت کے ساتھ. اے طائر لاہوتی, اس ووٹ سے موت اچھی جس ووٹ سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کچھ لوگوں کی نظر صرف ووٹ کی پرچی پر ہے, معاشر کے پرچی پہ ہے ہی نہیں. ارے سندھ اسمبلی میں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہا گیا. وہ کون سے نبی ہیں جن کی آپ ماں ہیں؟ پھر نبیوں کی ماں کہہ کے ترجمہ کیا گیا. تو وہاں کوئی اہل دین کوئی نہیں تھا جو بولتا کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو, ریکارڈ گندا کر رہے ہو, قادیانیت کا دروازہ کھول رہے ہو. اگر کوئی مولوی ہو کے چپ بیٹھا رہا ہے کہ کل یہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, تو وہ کس چیز کا دین لائیں گے؟ ام الانبیاء آج بھی ناصر حسین کا بیان موجود ہے. تو جس طرح میں نے دنیا اور آخرت کی بات کی کہ یہ دونوں دین کا جز ہیں, اب مذہب اور سیاست کی بات سمجھ لیں. شریعت اسلامیہ کی روح سے, شریعت
اسلامیہ کی روح سے آخرت کے معاملات کو سنوارنے کا نام مذہب ہے. دین کا وہ حصہ جو آخرت کے معاملات کو سنوارنے سے عبارت ہے اس کو مذہب کہتے ہیں, اور دین کا وہ حصہ جو دنیا کے نظام کو سنوارنے سے عبارت ہے اس کو سیاست کہتے ہیں. دین کا جو حصہ جو چاہتا ہے آخرت سمجھ جائے اس دین کے حصے کا نام مذہب ہے. دین کا وہ حصہ تعلیمات کا جو چاہتا ہے کہ آخرت انسان کی سمجھ جائے اس حصہ دین کا نام مذہب ہے. اور دین کی تعلیمات کا وہ حصہ جو چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ سمجھ جائیں, دنیا کا نظام سمجھ جائے, اللہ کی مخلوق کی زندگی سمجھ جائے, جو اس نظام کو سنوارنا چاہتا ہے اس حصہ دین کا نام سیاست ہے. اس حصہ دین کا نام سیاست ہے. اور میری بات سمجھ لیں, یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں, یہ اور روئے زمین کا کوئی عالم اگر کتاب و سنت کی روشنی میں جرأت رکھتا ہے تو اس فتوے سے اختلاف کر کے دکھا دے کہ جو شخص سیاست کو دین سے خارج سمجھتا ہے وہ کافر ہے. جو شخص میں دہرا رہا ہوں, 3 بار دہرانا چاہتا ہوں, جو شخص سیاست کو دین سے خارج تصور کرتا ہے, سیاست کو دین کا جز نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ دین سیاست کے بغیر ہے, وہ کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. سیاست تو ظاہر ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے, یعنی اسلام جو ہے حکمرانی کے بغیر تو ایک لولا لنگڑا معاملہ ہوگا, وہ تو صرف پھر ایک مذہب رہ جائے گا. اسلام تو دین ہے اور دین کا سیاسی نظام بھی ہوتا ہے. احادیث میں اس کے لیے یہ ٹرم استعمال نہیں ہوتی ہے, احادیث کی ٹرم اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے. اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب الامارہ والقضاء, امارت یعنی حکمرانی, قضاء اور فیصلہ کرنے کا بیان. بخاری مسلم میں یہ چیپٹرز موجود ہیں. کتاب الامارہ تو آپ کو صحیح مسلم کی 3 جلد میں ملے گا. کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح کی 2 جلد میں پورا چیپٹر ملے گا کتاب الامارہ والقضاء, یعنی اسلام میں حکمرانی کرنے کے, فیصلے کرنے کے کیا رولز ہیں, حکمرانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے, ان کو رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. کتاب الامارہ والقضاء. دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو ظاہر ہے کہ پولیٹکس جو ہے وہ اس میں بیسک چیز ہے. نبی علیہ السلام ایک کامیاب پولیٹیشین بھی تھے, ایک کامیاب جرنیل بھی تھے, اور باقی جو آپ علیہ السلام کی آئلی زندگی ہے اس میں ایک کامیاب شوہر بھی تھے, ایک کامیاب باپ بھی تھے. تو پولیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر اسلام نے گائیڈ لائنز دی ہیں, اور اس میں جو تھم رول ہے وہ سورہ الشورى میں ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. مسلمانوں کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے. مجھے تو اس پر ایمان ہے, جدا ہو دین سیاست سے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ہمارے دین میں دین سے جدا نہیں ہے بلکہ دین کے تابع ہے, اور جب تک کہ حکومت پر قبضہ نہیں ہوگا اسلام کو آپ نافذ نہیں کر سکتے. قبضہ کیسے ہو, یہ ہے سوال. کیا ان الیکشن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں آپ کی آبادی 1 مین 1 ووٹ, ایک بہت بڑا عالم دین شیخ الحدیث ہے, اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے, اور ایک جاہل ہے کچھ اور جیسا کا بھی ہے, وہ فاسق بھی ہے, فاجر بھی, اس کا بھی ایک ووٹ ہے. اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں 70% ووٹر جو ہیں وہ جاگیرداروں اور زمینداروں کے انگوٹھے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر الیکشن کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا, اور الیکشن سے کبھی انقلاب آیا ہی نہیں ہے. اور سیاست اصل میں آپ سمجھ لیجئے, سیاست صرف انتخابات کا نام نہیں ہے. سیاست کی میں تقسیم کیا کرتا ہوں, میری کتاب استحکام پاکستان, اس میں میں نے وہ پوری تفصیل درج کی ہے. سیاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجیے, نظری سیاست, عملی سیاست. اب آپ کے جو صحافی ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے سیاسی ہوتے ہیں, وہ سیاسی نظریات پھیلاتے ہیں, خاص نقطہ نظر پیدا کرتے ہیں, لوگوں کے اندر جو ہے وہ کسی ایک کے لیے ایک زمین ہموار کرتے ہیں. آج امریکہ پر جو چھوٹی سی اقلیت جو ہے یہودیوں کی جو قابض ہے وہ صحافت اور میڈیا کے ذریعے سے قابض ہے. جدھر وہ میڈیا ان کا جو ہے عوام کو لے جاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. تو وہی صحافی جو ہے انہیں سیاستدان کوئی نہیں کہتا, لیکن وہ سیاسی تو ہے. ایک عملی سیاست جو ہے پھر اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک ہے انتخابی سیاست. انتخابی سیاست میں نظام بدلنا پیش نظر نہیں ہوتا, ہاتھ بدلنا پیش نظر. تم ہٹو ہم چلائیں گے, نظام وہی, تم ہٹ جاؤ ہم چلائیں گے. اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ منشور میں تھوڑا بہت فرق بھی ہوتا ہے. اب ڈیموکریٹس ہیں امریکہ کے اندر اور ریپبلکنس ہیں, کیا امریکہ کے نظام کے بارے میں ان کے اندر کوئی اختلاف ہے؟ نظام تو سب مانتے ہیں. تو وہ اب نظام میں اور آپ مانتے ہیں, اب ہم کہتے ہیں ہم بہتر چلائیں گے, آپ کہتے ہیں ہم بہتر چلائیں گے, اچھا بھائی ووٹ سے فیصلہ کر لو.
لیکن نظام بدلنے کے لیے ہوتی ہے انقلابی سیاست. وہ اگر وہاں کمیونسٹ ہو اور وہاں کا نظام بدلنا چاہے وہ الیکشن پہ کبھی نہیں جائیں گے. الیکشن سیاسی کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے جو سب سیاست ہے انقلابی سیاست, ہم اس میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ باشعور مسلمان غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. اس لیے جب ہمارا دین نظام مکمل ہے تو سیاست اس کا حصہ ہے, سیاست اس کے تابع ہے. لیکن سیاست میں نظری سیاست, عملی سیاست, عملی سیاست میں انتخابی سیاست اور انقلابی سیاست.